لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا تو تم بے چین نہیں ہوگے، تم چین کی نیند سے ہوگے۔ اس لیے معاف کرنے کا مزاج۔ تو کہا سل من قطع کا وعد من حرم کا واعف عمن ظلم کا۔ تو کہا انک لتصل الرحم۔ اللہ اکبر، دوسرا وصف حضور کو ام المومنین نے بیان کیا، وتصدق الحدیث، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے رب اس کی پگڑی کا کلس نیچا نہیں ہونے دیتا۔ سچا آدمی کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے کوئی شخص دھوکہ دینے میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جائے پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، اور سچ بول کے اگر کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑے دل قرار پاتا ہے۔ تو اپنی طبیعتوں میں سچائی کو داخل کرو، کیونکہ ہم صادق اور امین نبی کی امتی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے مبخلتم و مجبنتم، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ ایسے کود جاتا ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو بندہ پھر کہتا ہے یار کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو یوں شاخ خرچیاں کرتا ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو کہتا ہے یار سیونگ بھی کرنی ہے۔ تو اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا، مبخلتن و مجبنتم، تھوڑا تھوڑا بخیل بھی اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی۔ تو کہا مومن ہوتا سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ فطرتاً مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ کمزوری بھی دکھا جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کبیرہ گناہ صغیرہ کے مقابلے میں بڑا ہے، اور کبیرہ میں بھی جو کبیرہ ہے اکبر الکبائر۔ تو صحابہ نے عرض کی بلا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ ایک ارشاد کیا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکان متکئا۔ حضور یہ بیان کر رہے تھے اور ٹیک لگائے بیٹھے، اور پھر بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تکیہ چھوڑ کے حضور بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ اور صحابی کہتے ہیں راوی کہ اتنی بار حضور یہ کہہ رہے تھے، اتنی بار اس لفظ کا تکرار کر رہے تھے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور خاموشی اختیار فرمائیں، حضور سکوت اختیار کر لیں۔ حضور بار بار کہہ رہے تھے، امت کے لیے شفقت حضور کے سینے میں اتنی تھی کہ حضور بار بار کہتے تھے جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ جس امت کا پیغمبر جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہو، وہ امت کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ لیکن ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے؟ نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کچھ نہیں بنتا۔ سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ ایک سچ اگر زندگی میں داخل ہو گیا، ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، سوائے دو ایک مقامات سے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیرے بارے یار بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ اس کو کہے وہ تیرے بارے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے۔ جھوٹ اتنا مکروہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن یہ دو آدمیوں کو جوڑنا یہ اتنا اہم ہے کہ یہاں اس کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، ہمارا دین جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے، جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی گئی، حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ لیکن دو آدمیوں کو جوڑنا اتنا اہم ہے کہ یہاں اس کی بھی اجازت دی گئی۔